وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ جو سوال آیا ہے، کیا نکاح مسیار کو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے؟ اور دوسرا سوال بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ کیا نکاح مسیار صحابہ کرام یا سلف صالحین کے دور میں تھا؟ یہ دو اہم سوالات ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر اس فرق کو سمجھ لیں کہ اصل میں اسلام میں نکاح شرعی ہے، جو اسلاف امت کے ہاں رائج تھا، اور جس کے شریعت اسلامیہ نے شرائط ذکر کیے ہیں اور اس کے ضوابط ذکر کیے ہیں۔ اس کے اندر کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان چیزوں کا اعتبار اسلاف امت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ہاں نکاح مسیار کے نام سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ یہ بعد کے ادوار میں متعارف ہونے والی چیز ہے۔ اصل میں نکاح شرعی ہے اور اسی کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ بعد کے دور میں نکاح کو بعض لوگوں نے نکاح مسیار کے نام سے رائج کیا ہے، اور اس کو یہ نام دینے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ نکاح مسیار میں بعض ایسی چیزیں جو بیوی کا اختیار ہے وہ بیوی چھوڑ دیتی ہے، یعنی اپنے اختیارات میں سے بعض چیزوں کو معاف کر دیتی ہے، جس کی بنیاد پر اس کو اصل نکاح شرعی کے بالمقابل نکاح مسیار کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو چیزیں بیوی چھوڑ دیتی ہے وہ اصلاً شریعت کے تصور کے خلاف ہے، اگرچہ بیوی کو ان چیزوں کو معاف کرنے اور چھوڑنے کا اختیار حاصل ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح مسیار کو جائز قرار دیا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے اندر شریعت کی ساری شرطیں پائی جائیں۔ محض اس وجہ سے انہوں نے جائز قرار دیا ہے کہ اس میں بیوی یہ کہتی ہے کہ میں اپنا نان و نفقہ یا یومیہ جو ملنے کا اختیار ہے اس سے تنازل کرتی ہوں، تم ہفتے میں ایک بار دو بار اپنی سہولت کے لحاظ سے میرے پاس آ جایا کرو، یا اسی طریقے سے میں نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ چند چیزیں اگر اصل نکاح شرعی کے بالمقابل اس نکاح کو مختلف کرتی ہیں تو اس طرح کے نکاح کو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ اس کے اندر نکاح کی ساری شرطیں پائی جانی چاہیے۔ اب موجودہ دور میں جو نکاح مسیار رائج ہو چکا ہے یہ یقیناً غیر شرعی ہے، حرام ہے، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ عموماً آج جو نکاح مسیار کیا جاتا ہے اس میں نکاح شرعی کی شرطیں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر نکاح کا اعلان کرنا نکاح مسیار میں عموماً نہیں پایا جاتا، عملاً یہ چیز مفقود ہے۔ اسی طریقے سے نکاح مسیار میں عموماً اس بات کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ نکاح طلاق کی نیت سے کیا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کا نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ نکاح مسیار میں آج کے دور میں عموماً یہ بھی ارادہ رکھا جاتا ہے کہ ہم محض نکاح کریں گے، آل اولاد اور بچوں کے بارے میں احتیاط کریں گے اور بچوں کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی نکاح کیا جائے جس میں یہ ارادہ ہو کہ بچے نہیں کرنے ہیں تو ایسا نکاح بھی حرام ہے۔ لہذا مروجہ نکاح مسیار جو اس وقت چل رہا ہے یہ عموماً حرام ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور جب نکاح کرنے میں آل اولاد کی چاہت ہونی چاہیے، طلاق کی نیت نہیں ہونی چاہیے، جب یہ ساری کی ساری شرطیں پائی جائیں گی تو در حقیقت وہ نکاح مسیار رہ ہی نہیں جاتا بلکہ وہ نکاح شرعی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات پر غور و تدبر کرنا ہوگا کہ یہ جو مروجہ نکاح مسیار ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اس میں بعض عالم اسلام کی معروف شخصیات کے فتاووں کے بہانے سے لوگوں نے غلط چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ بالخصوص عرب دنیا میں یوسف قرضاوی وغیرہ کے فتوے کی وجہ سے اس کو زیادہ رواج ملا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یا سلفی علماء نے اس کے جواز کے جو فتوے دیے ہیں، ان فتووں میں جو شرائط ذکر کی ہیں، اگر ان شرائط کا پاس و لحاظ رکھا جائے تو در حقیقت وہ نکاح مسیار رہ ہی نہیں جاتا بلکہ اس کو نکاح شرعی کی شکل مل جاتی ہے۔ تو ہمیں خلاصہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موجودہ مروجہ نکاح مسیار جو ہے جس کا ماحول بنتا جا رہا ہے یہ حقیقت میں خطرناک ہے اور زنا کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر نکاح کے بنیادی اور شرعی شرائط نہیں پائے جاتے،
اور اس میں اعلان بھی نہیں کیا جاتا، اس کو خاموشی سے کر لیا جاتا ہے۔ بنا ولی کے نکاح کا جو تصور ہے، جس کے بارے میں شریعت نے بار بار کہا کہ وہ نکاح باطل ہے جو بنا ولی کے ہو جائے، لڑکی ولی کی مرضی کے خلاف شادی کر لے، وہ نکاح باطل ہے۔ نکاح مسیار نے اس باطل نکاح کو بھی رواج دیا ہے، اس میں ولی کو بیچ میں لائے بغیر لڑکی سے نکاح کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس سے رواج پا رہی ہیں، لہٰذا اس نکاح سے اور اس کے بطلان سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے خرابیوں کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر غلط طریقے پر اس کو انجام دیا جا رہا ہے، اور جس طریقے پر انجام دیا جا رہا ہے وہ طریقہ خلاف شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔